اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین سیدنا حضرت علی ابن طالب کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، جو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو ابو تراب کہہ کر پکارا جاتا تو آپ بہت خوش ہوتے۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب اور دادا حضرت عبد المطلب ہیں۔ حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہاشمی خاندان کی وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ آپ رشتہ مواخات میں اور دنیا آخرت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہیں۔ آپ کی ولادت 13 رجب 30 عام الفیل کو ہوئی۔ پیدائش کے بعد 3 دن تک آپ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ لوگ کہنے لگے کہ شاید آپ دیکھنے سے قاصر ہیں، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آغوش رحمت میں لیا تو آپ نے آنکھیں کھولی۔ ناظرین اکرام، گویا آپ پیدا ہوتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق تھے، اور دنیا میں سب سے پہلے جس مقدس ہستی کا آپ پہلی بار دیدار کرنا چاہتے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات ہے۔ آپ نے رخ مصطفیٰ کی زیارت کے لیے 3 دن تک آنکھ نہ کھولی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مجھے یہ تو بتاؤ کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ جب میں نے گود میں لیا تو آپ کی دونوں آنکھیں کھلی تھیں۔ حضرت علی فرمانے لگے، حضور اس لیے کہ میری پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ رحمت میں پرورش پائی، انہی کی گود میں ہوش سنبھالا اور پروان چڑھے۔ علم الہی کے لامحدود خزانے سینہ نبوت سے حاصل کیے۔ آپ کی پہلی تربیت گاہی گود رسالت تھی۔ آپ نے سرکار دو عالم کی باتیں سنی، ان کی عادتیں سیکھی، اسی لیے تو بتوں کی پوجا کی نجاست سے آپ کا دامن کبھی آلودہ نہ ہوا، یعنی آپ نے کبھی بت پرستی نہ کی اور آپ کا وجہ اللہ کا لقب عطا ہوا۔ آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، جس پر حضرت علی نے فوراً لبیک کہا۔ بعض نے 9 سال اور بعض نے 8 برس یا اس سے بھی کم روایات کیا ہے۔ جس روز سرکار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا اور فرمایا، میرے بعد کفار مکہ کی امانتیں لٹا کر آنا۔ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ عجب بات ہے، تلواروں کی چھاؤں میں آپ اتنی سکون کی نیند سوئے کہ ایسی نیند پھر آپ کو کبھی نہ آ سکی، چونکہ آپ جانتے تھے آج رات موت نہیں آ سکتی۔ آپ جیسا بہادر پورے عرب و عجم میں نہ تھا۔ آپ کی ہیبت و دبدبے سے بڑے بڑے بہادر لرزے بر اندام تھے۔ آپ نے تمام غزوات میں سوائے غزوہ تبوک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی، کیونکہ غزوہ تبوک میں سرکار دو عالم نے آپ کو اپنا خلیفہ بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑا تھا۔ 10 ہجری میں سرکار دو عالم کے حکم سے آپ یمن کے سفیر بن کر اہل یمن کو دعوت اسلام دینے گئے، جہاں کثیر تعداد نے دین حق قبول کیا۔ قدرت نے آپ کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائی۔ آپ فن کتابت کے بھی ماہر تھے۔ آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک آج بھی ایران میں امام رضا کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ آپ بہترین قاضی تھے۔ آپ کے فیصلے آج بھی دنیا کی عدالتوں میں اتھارٹی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو قرآن پاک کے ساتھ ساتھ سابقہ کتب، آسمانی اور صحیفوں کا علم بھی پڑھایا۔ آپ نے علم قرآت، علم الاعداد، علم الفرائض، علم الکلام، علم خطابت، علم معنی و بیان، علم منطق، علم صرف و نحو، علم لغت، علم فقہ، علم نفسیات اور علم حکمت عدانی میں وہ انمول موتی سپرد انسانیت کیے کہ رہتی دنیا تک جادہ حق و صداقت پر چلنے والوں کے لیے مشعل راہ کے طور پر
رہنمائی کرتے رہیں گے۔ مسند خلافت پر بیٹھنے کے بعد کسی سے انتقام لینے کی بجائے اسلام کے تحفظ کے لیے کوشاں رہے۔ آپ نے تاجروں اور مزدوروں کی سرپرستی، کاشتکاروں سے تعاون، قیدیوں سے اچھا برتاؤ، دشمنوں سے عفو درگزر، بیوگان اور یتیموں کی سرپرستی، افسروں کی نگرانی جیسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ آپ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں لسان نبوت نے فرمایا، علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسا موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے، مگر ہارون علیہ السلام نبی تھے، تم نبی نہیں ہو۔ آپ احکام فقہ و سنت میں ماہر تھے، نہایت قوی تھے، رنگ گندمی تھا، آپ کی ریش مبارک گھنی اور دراز تھی۔ آپ نے اپنے قاتل کو شربت پلانے کا حکم فرمایا۔ 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو حالت روزہ میں آپ کو کوفہ کی مسجد میں جام شہادت نوش ہوا۔ حضرت امام حسن اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے آپ کو غسل دیا۔ نماز جنازہ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن نے پڑھائی۔ آپ نے 4 سال 8 ماہ اور 9 دن خلافت کی۔ آپ فرمایا کرتے، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم ایسے ملا جیسے پرندہ اپنے بچوں کو غذا دیتا ہے۔ آپ نے زندگی میں کبھی کوئی کم نماز قضا نہیں کی۔ آپ کی مقدس تعلیمات پر چل کر ہم اپنی دنیا اور آخرت سب سنوار سکتے ہیں۔ حکمران آج بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس اقوال و سیرت پر عمل کریں۔ اللہ اپنے کامل بندوں کے صدقے ہمارے اس پیارے وطن اور تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے اور ہماری انفرادی اور اجتماعی مشکلات آسان فرمائے۔ ناظرین اکرام، ہم اتحاد بین المسلمین کا عملی مظاہرہ کر کے سب متحد ہو جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔